دشاشی اور اس سے بڑا اتیاچاری اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں انسان کی سویدھا کے لیے سرشٹی کی گئی ہے میرے بھائی اور دوستوں، اور انسان کو ایک عظیم مقصد اور ادیشیہ کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں صرف مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے گناہ کے خطرناک نتائج، ککرم کے کیا اثر اور پربھاؤ پڑتے ہیں اس کے بارے میں چرچا کروں گا۔ رمضان کا مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ، گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا تعلق، اس مہینے میں ہمیں اللہ رب العالمین سے زیادہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان کی سب سے بڑی کامیابی، وہ کامیابی اور سفلتا اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی آگیا پالن کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اور اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، آگیا پالن کیا، انوسرن کیا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، عصیان کرے گا، آگیا پالن کرے گا، وہ بہت بڑی کھلی گمراہی میں چلا گیا، ضلالا مبینا، گھاٹے میں چلا گیا، کھائی میں گر گیا۔ تو ان دونوں آیتوں سے کیا پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی آگیا پالن سے، اطاعت و فرما برداری سے انسان کامیاب ہوگا، اور ان کی عصیان و نافرمانی سے انسان کھلا گھاٹے میں چلا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم جب گناہ کا کام کرتے ہیں، نافرمانی اور عصیان کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں گناہ ملے گا، ہم آگیاکاری اور نافرمانی کہلائیں گے۔ تو انسان پر گناہ کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک انفرادی طور پر، دوسری اجتماعی طور پر۔ انفرادی طور پر ویکتیگت روپ میں اس کا اثر پڑتا ہے گناہ کا، اور اجتماعی طور پر کسی ملک، کسی سمودائے، کسی قوم پر پڑتی ہے۔ انفرادی طور پر گناہ کی اثر، جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، آگیا پالن کرتے چلا جاتا ہے، ککرم کرتا ہے، تو اس کے ہردے میں، اس کے دل میں زنگ لگ جاتی ہے، کالا پن چھا جاتا ہے، کھوئے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، اور دل جو ہے، دل میں کالا پن چھا جاتا ہے، چہرے پر چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه وان زاغ وان تاب ونزع ثقل قلبه۔ جب ایک مومن، ایک آستھاوان جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، پاپ کا کام کرتا ہے، تو اس کا ہردے میں ایک کالا پن چھا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ وَإِن تَابَ، اگر وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، چھیما مانگ لیتا ہے، گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو ثقل قلبہ، اس کا دل کو دھول دیا جاتا ہے۔ اور لیکن جب وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو گناہ کی وجہ سے اس کا دل بھر جاتا ہے۔ فَذَلِكَ غَيْبُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہی وہ رین ہے، یہی وہ کھائی ہے، کالا پن ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ دل کے اندر زنگ کیسے لگ جاتی ہے، یہ ہماری اپنی کمائی کی
کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستو، گناہ کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے چہرے پر، نیکی کی وجہ سے تو چہرے پر روشنی آ جاتی ہے اور دل منور ہو جاتا ہے، رزق میں فراوانی آ جاتی ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگوں میں وہ محبوب بن جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ نیکی کرنے کی وجہ سے۔ لیکن پھر گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں اور دل کے اندر جو ہے دل کے اندر کالا پن چھا جاتا ہے، رزق کاٹ دی جاتی ہے، جسمانی طاقت میں کمزوری آ جاتی ہے اور وہ گناہگار شخص لوگوں کے اندر بہت ہی نامحبوب ہو جاتا ہے، لوگ اسے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ اسے گھৃণا کرنے لگ جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے سب۔ رزق کا مطلب کیا ہے؟ رزق کا مطلب پھر یہ کھانا پینا ہے، صحت، یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ گناہ کی وجہ سے انسان اپنا قدر گنوا بیٹھتا ہے اللہ کے ہاں۔ ایاک والمعصیۃ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل۔ میرے بھائیو، تم گناہ سے بچو، نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ نافرمانی کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور جسے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جسے اللہ غصہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی قدر و منزلت اور کچھ نہیں رہ جاتی۔ اللہ کی نظر میں وہ شخص گر جاتا ہے، لجت ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین ذلت کرنا چاہے، ذلت دینا چاہے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ رب العالمین ذلت کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، گناہ کی وجہ سے انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے میرے بھائیو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ انسان سوچتا ہے اللہ کی عبادت نہ کر کے کہ میں نے بہت بڑی بازی مار لی، تو انسان جب غافل ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے اسمرن سے، اللہ کی یاد سے، تو اللہ بھی اسے بھول جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے پھر اچھے برے کی کوئی پتہ نہیں چلتا، اس کی آنکھیں صحیح چیز کو نہیں دیکھ سکتی، اس کی عقل صحیح چیز کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کی کان صحیح چیز کو نہیں سن سکتی، وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ جانور جیسا ہو جاتا ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، جانور تو کچھ ہل جوتنے کے کام آتے ہیں، کچھ گوشت کھانے کے کام آتے ہیں، لیکن یہ نافرمان شخص، گنہگار شخص جانور سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ تو جانور کی طرح ہے بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ گناہ، یہ تو دنیاوی انسان جو ہے دنیاوی چیزوں میں مست ہے، دنیا کو ہر چیز سمجھ رہا ہے، وہ یاکلون، اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ تو یہ گناہ کی وجہ سے انسان، اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، گناہ کی وجہ سے انسان حقیقی چین و سکون سے محروم رہ جاتا ہے۔ آج شانتی حاصل کرنے کے لیے، دل کی سکون کے لیے انسان مختلف قسم کے نشاور استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دل کو سکون ہے، دل کو شانتی پناہ ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان حقیقی چین و سکون سے محروم رہ جاتا ہے، ونچت ہو جاتا ہے وہ شخص۔ حقیقی چین و سکون کیا ہے؟ حقیقی چین و سکون اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو شخص میرے ذکر سے، میرے یاد سے، میرے اسمرن سے بیمخ ہوگا، اعراض کرے گا، وَمَنْ